السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم راحت کی اس پراسرار اور دلچسپ ناول بند آنکھیں کی چوتھی قسط سنتے ہیں۔ یہ رات اسی طرح گزری تھی اور صبح کو جب روشنی نے صبح کا احساس دلایا تو اس کا دماغ اس طرح دکھ رہا تھا جیسے اس نے شدید ذہنی مشقت کی ہو۔ وہ بری طرح نڈھال تھی۔ ناشتے وغیرہ سے فراغت حاصل کی تو راجہ ہدایت خان اس کے پاس پہنچ گیا۔ راجہ ہدایت خان نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولا، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بالکل اتفاقیہ طور پر وہ سب کچھ مل جاتا ہے جسے پانے کے لیے لوگ زندگیاں خرچ کر دیتے ہیں۔ تم انہی میں سے ایک ہو ثنا۔ میرے دشمن نے تمہیں آلائے کار بنایا اور اسی کی آلائے کار بن کر تم یہاں تک پہنچی، لیکن یہ ایک خاص عمل تھا۔ تم نے کچھ نہیں کیا تھا بلکہ وہ تمہیں گھیر کر اس طرف لایا تھا۔ اتنا چالاک ہے وہ کہ تم تصور تک نہیں کر سکتی۔ تم اسے دنیا سے گم سمجھتی ہو۔ تمہارے ڈاکٹروں نے اس کی موت کی تصدیق کر دی تھی۔ میں تمہیں بتاؤں کہ وہ مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ میں اس بات کو ثابت کر دوں گا۔ میرے آدمیوں نے اسپتال کے مخصوص افراد کو دے دلا کر اس کی قبر کے بارے میں معلوم کر لیا ہے، اور آج رات میں تمہاری موجودگی میں اس کی قبر کشائی کروں گا۔ ثنا ایک بار پھر لرز گئی۔ اس نے کہا، نہیں راجہ صاحب، میں اتنی دلیر نہیں ہوں کہ ایسے کسی منظر کو برداشت کر سکوں۔ جواب میں راجہ ہدایت خان ہنسنے لگا۔ یہی تو میں بتا رہا تھا تمہیں، وہ جو کہتے ہیں نا کہ بن مانگے موتی ملے اور مانگے ملے نہ بھیک۔ تم یقین کرو، تمہیں جو کچھ مل گیا وہ ایک ذہنی قوت تھی۔ اس نے در حقیقت تمہیں اپنے برسوں کی ریاضت سے حاصل کیا ہوا علم دے دیا، لیکن اس کے ذہن میں اصل معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ اسے یہ خوف پیدا ہو چلا تھا کہ شاید میں اس پر قابو پا لوں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بدترین دشمن ہیں۔ وہ اپنی چالیں چلتا رہتا ہے اور میں اسے اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ اس نے جو منصوبہ بندی کی وہ اس پر عمل پذیر ہوا، لیکن میں اس کے جال میں نہ آ سکا۔ ثنا، تمہیں میری خاص شاگرد ہونے کا فخر حاصل ہونے والا ہے۔ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ اتنے بڑے بڑے لوگ میرے مرید ہیں جو ہر طرح کے کام کر سکتے ہیں، اور تم سوچو، تمہیں میری شاگرد ہونے کا درجہ حاصل ہو جائے تو تمہیں بھی وہی قدر و منزلت حاصل ہو جائے گی جو مجھے ہے۔ پتہ ہے میں تم سے کیا کام لینا چاہتا ہوں؟ تھوڑے ہی عرصے کے بعد تم ایک ایسی بزرگ خاتون کی حیثیت سے مشہور ہو جاؤ گی جس کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ پتھر کی لکیر ہوگا۔ یہ سارے کام میرے موکل کریں گے، اور میرے موکل کون ہیں اس کا پتہ تمہیں کچھ عرصے کے بعد چل جائے گا۔ تم منظر عام پر ہوگی اور لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرو گی، اور در پردہ میں ان علوم کے حصول کے لیے سرگرداں ہو جاؤں گا جو مجھے اور اس کے بعد تمہیں زندہ و جاوید کر دیں۔ بہت زیادہ گہرائی میں مت جانا۔ ثنا، ایک پولیس والا تمہیں زندگی میں کیا دے سکے گا جو میں تمہیں دوں گا؟ اور ایک بات کو خاص طور سے ذہن میں رکھنا، تم کسی بھی وقت میرے لیے کوئی عورت یا لڑکی نہیں ہوگی۔ اپنا مقام پانے کے بعد بھی اگر تمہیں اس پولیس والے سے دلچسپی ہوگی تو میں تمہیں اس کے قریب جانے سے نہیں روکوں گا۔ اپنے خلاف ہونے والے ہر راستے کو بند کرنا میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ نہ میرا کچھ بگاڑ سکے گا اور نہ تمہارا، لیکن اگر تم چاہو تو اسے اپنے قدموں میں جگہ دے دینا، لیکن اس حد تک جس حد تک میں چاہوں۔ اور پھر آنے والا وقت تمہیں جو مقام دے گا وہ مقام تمہیں یہ بات سمجھائے گا کہ کسی ایک پر تکیہ کر کے بیٹھ جانا عقل کی بات نہیں ہے۔ زندگی بہت آگے کی چیز ہے۔ راجہ ہدایت خان نے بڑی لمبی چوڑی تقریر کر ڈالی۔ پھر وہ ثنا سے بولا، اپنا دل مضبوط کرو۔ رات بھر جس کشمکش کا شکار رہی ہو، اس سے تمہیں یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ فرزان میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ تمہیں اپنی آنکھوں کی روشنی دینے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ تمہارا ذہن بھی اس کے قبضے میں ہوگا، اور وہ سب کچھ حاصل کر لے گا جو میرے اپنے ذہن میں ہے یا جو میرا ماضی ہے۔ لیکن تم نے دیکھا کہ میں تمہارے راستے کاٹتا رہا اور میں نے تمہارے ذہن کو یکسو نہ ہونے دیا۔ ثنا کے حلق سے ایک ہلکی سی آواز نکل گئی۔ راجہ ہدایت خان اسے اس کے احساسات
اور اس کی گزری ہوئی رات کی تفصیل بتا رہا تھا۔ اس سے زیادہ حیرت ناک بات اس کے لیے اور کوئی نہیں تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی راجہ ہدایت خان نے اسے اس کے مستقبل کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ بھی ایک عجیب پیشکش تھی۔ ثنا نے ایک لمحے کے اندر اندر اپنے آپ کو ایک عجیب روپ میں دیکھا اور پھر اس کی نگاہیں راجہ ہدایت خان کی طرف اٹھ گئیں۔ ہاں بالکل، یہی میں چاہتا ہوں، راجہ ہدایت خان نے کہا اور ثنا دنگ رہ گئی۔ اب تم بتاؤ، کیا تم میرے کہنے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو؟ راجہ صاحب، آپ جتنی بلند شخصیت ہیں، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ ثنا، یہ بالکل اتفاق ہے کہ اس شخص نے تمہیں میرے خلاف استعمال کرنے کے بارے میں سوچا اور تم یہاں تک پہنچ گئی، لیکن یہ بات تمہارے حق میں بہت ہی اچھی ہو گئی۔ تم لڑکی ہو اور ایک لمبی زندگی تمہارے سامنے پڑی ہے، سکون سے وقت گزارو۔ میں تمہیں صرف ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، میں نے تمہارے دماغ میں بسیرا کر لیا ہے۔ فرزان نے تمہیں اپنا علم سونپ کر ایک کھیل کھیلا ہے، وہ اپنے علم کی حفاظت تمہارے ذہن میں کرنا چاہتا تھا۔ گویا تم سمجھو جیسے ایک شخص ایک خوبصورت پرندہ ایک پنجرے میں بند کر کے اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ پرندہ اس پنجرے سے باہر نہیں نکل سکے گا جب تک اس کا تالا نہ کھولا جائے گا۔ اس نے اپنے علم کو تمہارے ذہن میں رکھ کر اپنے آپ کو آزاد کر لیا ہے تاکہ وہ تم پر نگاہ رکھ کر میرے خلاف جنگ کر سکے۔ تمہیں ایک ایسی شاندار زندگی ملے گی جس کے لیے تم نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھے ہوں گے، مگر مجھ سے بھرپور تعاون کرنا ہوگا۔ رات کو ٹھیک 11:30 بجے ہم نکل چلیں گے اور اس کے بعد قبرستان میں اس کی قبر کھود کے اس کے بدن کی ہڈیاں نکال لیں گے۔ وہ بھی کیا یاد کرے گا کہ کسی راجہ ہدایت خان سے واسطہ پڑا ہے؟ تم نہیں سمجھتی وہ کس قدر چالاک انسان ہے۔ اس نے اسپتال میں جان دے کر اپنے آپ کو دفن کرا لیا ہے، لیکن در پردہ وہ کہیں اور موجود ہے۔ خیر چھوڑو یہ باتیں، تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکیں گی۔ 11:30 بجے تک آرام سے وقت گزارو۔ حیات علی شہر واپس چلا گیا ہے اور بے فکر رہو۔ تم اگر میرے ساتھ سفر کرتی رہیں تو میں حیات علی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ چلتا ہوں۔ راجہ ہدایت خان ثنا کے کمرے سے باہر نکل گیا اور ثنا اس آرام کرسی پر نیم مرتاضی کیفیت میں دراز ہو گئی۔ اس کے دل میں بار بار خیال اٹھ رہا تھا کہ کیا الہی، مجھ سے میری زندگی میں یہ امتحان کیوں لیا گیا؟ میں تو کسی امتحان کے قابل نہیں ہوں، کیا کروں؟ ایک طرف یہ شیطان صفت انسان، بلکہ 2 شیطان مجھے میری شخصیت سے الگ کر رہے ہیں، مجھ سے میرا دین چھین رہے ہیں، اور دوسری طرف میں ایک بے بس اور تنہا لڑکی ہوں۔ میری مدد کر میرے معبود، میں کسی بھی شیطانی علم کا حصہ نہیں بننا چاہتی، میری مدد کر۔ اس کی آنکھوں میں حیات علی گھوم گیا تو اس کے لیے نہ جانے کس کس طرح سرگرداں ہوگا۔ میں کیا کروں حیات علی، میں کیا کروں؟ دیکھو وقت کیا کرتا ہے، ثنا نے سوچا اور آنکھیں بند کر لیں۔ راجہ ہدایت خان اس وقت ایک روایتی قسم کا جادوگر نظر آ رہا تھا۔ اس کے جسم پر سلک کا سفید لبادہ تھا، سر پر چپکی ہوئی پگڑی پہنے ہوئے تھا، گلے میں منکوں کی بڑی بڑی مالائیں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ ایک بہت بڑی غیر معمولی سائز کی کتاب کو کھولے بیٹھا تھا اور بڑے انہماک سے اس کے اوراق کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر وہ کچھ لمحے آہستہ آہستہ بڑبڑاتا رہا جیسے کچھ پڑھ رہا ہو، پھر اس نے کتاب بند کر دی اور پیچھے کی طرف گھوما جہاں خاقان اور نور دین دوزانوں آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے۔ خاقان، اس نے لمبو خاقان کو آواز دی اور خاقان اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ مالک، اس نے گردن خم کر کے کہا، تمام بندوبست ہو گیا؟ جی مالک، میں نے دن کی روشنی میں اپنے آدمی کو جگہ دکھا دی تھی اور ساری بات بھی سمجھا دی تھی۔ باہر کے معاملات ٹھیک ہیں؟ جی مالک۔ حیات علی کہاں ہے؟ واپس چلا گیا۔ پھر بھی خیال رکھنا، پولیس والا ہے، نوجوان ہے، عاشق ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جی مالک، آپ اطمینان رکھیں، خاقان نے کہا اور پھر اچانک ہی خوفزدہ ہو گیا، کیونکہ ان الفاظ پر راجہ ہدایت خان نے
کسی قدر ناخوشگوار نگاہوں سے خاقان کو دیکھا تھا اور پھر کہا، ہاں، میرا سارا اطمینان تمہاری ہی وجہ سے تو ہے۔ معافی چاہتا ہوں مالک، معافی چاہتا ہوں، خاقان لرزتی ہوئی آواز میں بولا۔ چلو باہر جاؤ، میرا انتظار کرو، راجہ ہدایت خان نے کہا۔ خاقان اور نور الدین باہر نکل گئے۔ ہدایت خان تھوڑی دیر کھڑا کچھ سوچتا رہا اور اس کے بعد اس نے وہ کتاب ایک الماری میں رکھی اور الماری مکفل کر دی۔ پھر پراعتماد قدموں سے چلتا ہوا اس کمرے سے باہر نکل آیا۔ ایک کوریڈور عبور کر کے وہ کوریڈور کے اختتام پر آخری کمرے کے پاس پہنچ گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے ایک الماری میں رکھی ہوئی کتابوں کو ہٹایا اور اس کے پیچھے لگا ہوا ایک بٹن دبایا، جس سے الماری گھوم گئی اور اس کے پیچھے ایک بڑا دروازہ نظر آنے لگا۔ راجہ ہدایت خان دروازے سے داخل ہو کر سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ 7-8 سیڑھیاں طے کرنے کے بعد وہ اس خانے میں پہنچ گیا جہاں ثنا موجود تھی اور شاید راجہ ہدایت خان کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ وہ وقت ہو رہا تھا جس کے بارے میں راجہ ہدایت نے اسے کہا تھا۔ راجہ ہدایت خان نے پرسکون نگاہوں سے ثنا کو دیکھا اور بولا، تیار ہو بیبی؟ جی راجہ صاحب، آؤ۔ راجہ واپسی کے لیے مڑ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک قیمتی لینڈ کروزر میں کسی نامعلوم سمت جا رہے تھے۔ لینڈ کروزر خاقان ڈرائیو کر رہا تھا۔ خاقان کے برابر نور الدین بیٹھا ہوا تھا۔ پچھلی سیٹوں پر راجہ ہدایت خان اور ثنا تھے۔ ثنا کے ذہن میں نہ جانے کیا کیا خیالات گردش کر رہے تھے۔ سادہ سی زندگی گزاری تھی۔ اب تک بس کچھ مخالفتیں تھیں جن کا سامنا کرتی رہی تھی اور اب کافی پراعتماد ہو گئی تھی، لیکن یہ سب کچھ جو اچانک ہی اس کی زندگی میں شامل ہوا تھا، اس کے لیے ناقابل فہم اور ناقابل یقین تھا۔ لینڈ کروزر ایک سنسان اور ویران قبرستان میں داخل ہو گئی تھی۔ ثنا نے زندگی میں کبھی قبرستان نہیں دیکھا تھا۔ قبریں ہی قبریں نظر آ رہی تھیں۔ ایک قبر کے گرد کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے مٹی کے تیل کے لیمپ پکڑے ہوئے تھے۔ ان میں کچھ کے پاس کدالیں اور پھاوڑے وغیرہ تھے۔ لینڈ کروزر ایک جگہ روک دی گئی۔ راجہ ہدایت خان نے ثنا کو سہارا دے کر نیچے اتارا۔ ثنا کے بدن پر کپ کپاہٹ طاری تھی۔ راجہ ہدایت خان نے کہا، میں تمہیں یہاں نہ لاتا، لیکن ایک چھوٹی سی ضرورت نے مجھے اس کے لیے مجبور کر دیا۔ جس وقت اس کی ہڈیاں قبر سے نکالی جائیں گی، تمہیں اس کے سامنے ہونا ضروری ہے۔ یہ اس عمل کا ایک حصہ ہے جو میں اس کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ خوفزدہ ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ وہ اپنی قوتیں کھو چکا ہے، لیکن اس بات کے امکانات ہیں کہ اس کی روح، جو در حقیقت روح نہیں ہے بلکہ جسم سے جدا ایک انوکھی چیز ہے، جس کے بارے میں تمہیں بتاؤں تو تم سمجھ نہیں پاؤ گی۔ اصل میں یہ سب کچھ میں نے اس لیے کہہ دیا ہے کہ تم خوف نہ کھاؤ، بس تم اپنے آپ کو مضبوط رکھنا۔ ان الفاظ نے ثنا کو اور دہشت زدہ کر دیا تھا۔ وہ نڈھال تھی لیکن ہمت سے کام لے رہی تھی۔ راجہ ہدایت خان اسے ساتھ لے ہوئے قبر کے نزدیک پہنچ گیا۔ ایک آدمی جسے ثنا اچھی طرح پہچانتی تھی۔ یہ اس کے اسپتال کے عملے کا ایک فرد تھا اور صد خانے میں ملازمت کرتا تھا۔ ثنا نے اسے اور اس نے ثنا کو غور سے دیکھا، لیکن ثنا سمجھ گئی کہ یہ وہ شخص ہے جس نے قبر کی نشاندہی کی ہے، کیونکہ لاوارث لاشوں کی تدفین میں اس کا بڑا ہاتھ ہوتا تھا۔ راجہ ہدایت خان کے پہنچنے پر سب معتب ہو گئے اور راجہ ہدایت خان نے گونجدار آواز میں کہا، چلو احتیاط کے ساتھ قبر کھودو۔ ثنا، تم چند قدم پیچھے ہٹ جاؤ۔ ثنا کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے، لیکن راجہ ہدایت خان اسے سہارا دیے ہوئے تھا۔ وہ اس وقت بڑی کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ قبر کی کھدائی شروع ہو گئی۔ کئی افراد احتیاط کے ساتھ قبر کی مٹی ہٹانے لگے۔ اس کے بعد پتھر کی سلیں ہٹائی گئیں اور جب پتھر کی سلیں ہٹیں تو قبر کھودنے والوں کے منہ سے آوازیں نکل گئیں۔ راجہ ہدایت خان آگے بڑھ کر قبر کے قریب پہنچ گیا۔ کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ راجہ صاحب، قبر کھودنے والوں میں سے ایک نے کہا۔ خاقان بھی اندر جھانک رہا تھا۔
اس نے کہا مالک قبر خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ راجہ ہدایت خان جلدی سے قبر کے نزدیک آ گیا۔ پیٹرومیکس لیمپ قبر میں لٹکا دیا گیا۔ قبر واقعی خالی تھی۔ راجہ ہدایت خان گمسم سا ہو گیا۔ کچھ لمحے وہ خاموش رہا اور اس کے بعد کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ نور دین نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا اور بولا مالک کیا قبر بند کرا دی جائے؟ راجہ ہدایت خان نے خونی نگاہوں سے نور دین کو دیکھا۔ اس وقت اس کی آنکھیں کچھ عجیب و غریب کیفیت کا شکار نظر آ رہی تھیں۔ پھر اس نے سرد لہجے میں کہا ہاں قبر بند کرا دو۔ ثنا خاموشی سے یہ سارے مناظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی الگ حالت خراب تھی۔ ابھی تک اسے نہیں معلوم ہو سکا تھا کہ وہ خالی ہے، بس وہ اپنی ہی کیفیت میں مبتلا تھی۔ راجہ ہدایت خان نور دین کا سہارا لے کر آگے بڑھ گیا۔ پھر اسے کچھ خیال آیا اور اس نے کہا لڑکی کو بھی ساتھ لے آؤ۔ خاقان نے ثنا سے کہا آئیے بی بی صاحب۔ وہ واپس آ کر لینڈ کروزر میں بیٹھ گئے اور لینڈ کروزر جس طرح سے آئی تھی اسی طرح واپس چل پڑی۔ راجہ ہدایت خان پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ راستے میں اس نے ثنا سے کہا جس قبر میں اسے دفن کیا گیا ہے وہ خالی ہے، وہ قبر میں موجود نہیں ہے۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ اس نے اپنی بلا تمہارے سر ڈال دی ہے اور خود روپوش ہو گیا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آخرکار میں اس تک پہنچ جاؤں گا۔ وہ اپنے فن میں کافی آگے بڑھ چکا ہے۔ یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ ثنا بیچاری اس سلسلے میں کیا جواب دیتی؟ راجہ ہدایت خان راستے پر اسی کی باتیں کرتا آیا۔ اس نے اپنی قوت کافی بڑھا لی ہے۔ ساری کی ساری کہانی اس نے تم سے جھوٹ کہی تھی۔ نہ وہ اس کی زندگی کا آخری دن تھا اور نہ ہی اس نے اپنا بدن چھوڑا ہے، لیکن مارکا تو جاری رہے گا۔ فرزان تو عارضی طور پر مجھے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ تو نے مجھ پر وار کیا ہے، دیکھ میں نے تیرا وار روک دیا ہے۔ یہ لڑکی میرے بارے میں کبھی خواب نہیں دیکھے گی، یہ مجھے علم دے گی، سمجھا؟ میں اسے جو روپ دوں گا تو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا فرزان۔ تب پتہ نہیں راجہ ہدایت خان کے حلق سے ایک بھیانک کے کہا نکل گیا۔ جہاں اس کے کہے سے ثنا کا دل لرز اٹھا تھا، وہیں ڈرائیونگ کرنے والے خاقان کے ہاتھ بھی اسٹیئرنگ پر بہک گئے تھے۔ لینڈ کروزر لڑکھڑائی، لیکن اس کے بعد خاقان نے اسے سنبھال لیا۔ راجہ ہدایت خان نے ان تمام باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ وہ مسلسل کہل لگا رہا تھا اور اس کے ساتھ لینڈ کروزر میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ لرز رہے تھے۔ حیات علی ایس ایس پی سجاد حسین کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور سجاد حسین کا موڈ بگڑا ہوا تھا۔ مجھے حیرت ہے کہ اس دور میں اور تم جیسے تعلیم یافتہ لوگ ایسی احمقانہ باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ایک اتفاق اگر کارگر ہو گیا تو تم یہ سمجھتے ہو کہ اس طرح کی کہانیاں سچی ہوتی ہیں؟ تو مجھے بتاؤ اگر ایک خبط الہواس شخص بے تکی باتیں کر کے مر گیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی سمجھدار آدمی کو ایسی باتیں سوچنی چاہیے۔ چلو ثنا تو لڑکی تھی، تم تو انتظامیہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار ہو، تم بھی ایسی باتوں پر یقین کرنے لگے۔ تم نے سوچا ہوگا کہ چلو ٹھیک ہے، تم اس کے ذریعے مجرموں کا صحیح پتہ پا سکو گے۔ یار حقیقت یہ ہے کہ تھوڑا سا بیوقوف میں بھی بن گیا تھا، لیکن میری بات سنو، تم نے بڑا نقصان اٹھایا ہے۔ میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں جناب۔ چلیے ٹھیک ہے، میں نے ایک حماقت کی اور ثنا کو لے کر وہاں پہنچ گیا، لیکن آپ کبھی راجہ ہدایت خان کے خان جا کر دیکھیے۔ اس نے ایک درسگاہ ٹائپ کی چیز بنا رکھی ہے جہاں وہ لوگوں کو درس دیتا ہے، ان کے مسائل حل کرتا ہے۔ جناب عالی، میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ لوگوں سے ان کے دلوں کے راز معلوم کر کے وہ انہیں بلیک میل کرتا ہے۔ آپ مجھے موقع دیجیے کہ میں اس کے بارے میں تحقیقات کروں۔ دیکھو حیات علی، ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں وہاں ہر شخص کچھ نہ کچھ بنا ہوا ہے، مگر یہ ہاتھ لمبے کرنے والے بھی ہم ہی لوگ ہیں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہیں کھلی چھوٹ دے دوں گا کہ راجہ ہدایت خان کے خلاف تحقیقات کرو تو یہ ممکن نہیں ہے۔ راجہ ہدایت خان کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔
اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو جواب دہی بھی مجھے ہی کرنی ہوگی۔ حالانکہ میں خود دل سے یہ چاہتا تھا کہ شمشاد علی رہا ہو جائے کیونکہ وہ بے گناہ ہے۔ اس کے باوجود جناب، حیات علی نے فریادی انداز میں کہا۔ ہاں، اس کے باوجود۔ لیکن ثنا میری منگیتر ہے اور وہ اس کے قبضے میں ہے۔ ثبوت ہے تمہارے پاس؟ سجاد حسین نے کہا اور حیات علی خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد سجاد حسین نے کہا، میں تمہیں اس کے خلاف بغیر کسی ثبوت کے کچھ کرنے کی اجازت نہیں دے رہا، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم خاموش نہیں بیٹھو گے۔ اپنی منگیتر کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرو گے۔ کوئی ٹھوس ثبوت حاصل کر لو تو مجھ سے ضرور رابطہ کرنا۔ سجاد حسین نے کھری باتیں کی تھیں جو حقائق پر مبنی تھیں۔ حیات علی نے دل سے انہیں تسلیم کیا تھا، لیکن وہ ثنا کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ صرف اس کی وجہ سے کسی عذاب میں گرفتار ہوئی تھی۔ پھر دل کی بے چینی کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ موقع پاتے ہی قصبہ شامیر پہنچ گیا۔ راجہ ہدایت خان کے بارے میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خطرناک آدمی ہے، اور اگر وہ اس کی حویلی کے قریب بھی پھٹکا تو راجہ کو خبر ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے تھانے کا رخ کیا اور داور شاہ کے پاس پہنچ گیا۔ داور شاہ کے ہاتھ میں فون کا ریسیور تھا اور وہ کسی کے نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ پرجوش ہو گیا۔ یہ دیکھو، میں تمہارا ہی نمبر ڈائل کر رہا تھا، اس نے CLI کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ خیریت؟ کچھ کام بن گیا کیا؟ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ ایک آدمی کو راجہ صاحب کے پیچھے لگا دوں گا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میرے آدمی نے مجھے ایک رپورٹ دی ہے۔ پچھلی رات راجہ ہدایت خان اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ تمہارے شہر کے ایک قبرستان گیا تھا۔ وہاں اس نے ایک قبر کو کھلوایا اور کچھ کر کے واپس آیا۔ ویسے تو راجہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ روحانی عمل کرتا ہے، چنانچہ یہ قبر کشائی بھی اسی عمل کا ایک حصہ کہی جا سکتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی بھی تھی جس کا حلیہ تمہارے بتائے ہوئے حلیے سے ملتا جلتا تھا۔ ثنا؟ حیات علی اچھل پڑا۔ پھر کیا ہوا؟ وہاں کیا کیا راجہ نے؟ حیات علی کا سانس پھول رہا تھا۔ نہیں، یہ جو کچھ تم سوچ رہے ہو وہ غلط ہے۔ جب وہ وہاں سے واپس پلٹا تو لڑکی اس کے ساتھ تھی۔ میرے آدمی کا کہنا ہے کہ لڑکی کے ساتھ اس کا رویہ برا نہیں تھا۔ اوہ! حیات علی نے گہری سانس لی، پھر بولا، بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ لڑکی زندہ سلامت ہے۔ ممکن ہے کہ راجہ ہدایت اس سے کوئی کام لے رہا ہو۔ یہ سچائی تھی۔ حیات علی نے داور شاہ کو تفصیل تو نہیں بتائی تھی، لیکن اس بارے میں بہت گہرائی سے سوچا تھا۔ اس بات کے امکانات تھے کہ راجہ ہدایت کے پاس واقعی کوئی علم ہو اور اسے پتہ چل گیا ہو کہ اس لڑکی کی آنکھوں میں کوئی خاص بات ہے۔ ثنا کی اس خاصیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس نے ثنا کو اغوا کر لیا ہو اور اب ثنا اس کے قبضے میں ہو۔ اپنے آدمی سے مجھے یہ معلوم کر کے بتا سکتے ہو کہ وہ قبر کہاں تھی؟ معلوم کر چکا ہوں۔ وہ قبرستان صاحب کڑی کا قبرستان کہلاتا ہے۔ قبر پیپل کے ایک درخت کے نیچے ہے۔ صاحب کڑی کے قبرستان میں پیپل کے نیچے والی قبر ابھی کھلی پڑی تھی۔ گورکھن اسے قبر کے پاس کھڑے دیکھ کر آ گیا۔ پہلے اس نے حیات علی کو مشکوک نظروں سے دیکھا، پھر ایک معقول انسان پا کر بولا، صاحب، آپ کے کسی رشتہ دار کی قبر تھی؟ ہاں، لیکن یہ تو خالی پڑی ہے۔ بس صاحب جی، قیامت آس پاس ہی ہے۔ پہلے کسی قبر کی بے حرمتی کا خیال کر کے ہی بندہ کانپ جاتا تھا، مگر اب کسی کو کسی کا ڈر نہیں رہا ہے۔ پہلے بس کفن چوری ہوتے تھے، اب مردے چوری ہو جاتے ہیں۔ یہ کس کی قبر تھی؟ اسپتال والے لائے تھے، بہت دن پہلے کی بات ہے۔ لاوارث مردہ بتا رہے تھے۔ سب جعلی باتیں ہیں صاحب جی۔ انہیں پتہ ہوگا کہ کتنے دن کے بعد گوشت گل جائے گا اور پنجر رہ جائے گا۔ سوکھا پنجر اچھے پیسوں میں بک جاتا ہے۔ بس صاحب جی، جو نہ ہو جائے کم ہے۔ کوئی خاص بات معلوم نہیں ہو سکی۔ بے حد افسردہ تھا، ذہن کام نہیں کر رہا تھا۔ بس یہ احساس مارے ڈال رہا تھا کہ کہیں ثنا کسی مشکل میں نہ ہو، نہ جانے اس پر کیا بیت رہی ہو۔ تھک ہار کر
ایک دن وہ پھر قصبہ امیر شاہ جا پہنچا اور راجہ ہدایت خان کی حویلی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ فوراً ہی تو خونخوار چوکیدار اس کے پاس پہنچ گئے۔ کیا بات ہے؟ ان میں سے ایک نے ناخوشگوار لہجے میں پوچھا۔ میں راجہ ہدایت خان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تم پہلے بھی آئے تھے نا اور تم نے ان سے بدتمیزی کی تھی؟ چوکیدار نے کرخت لہجے میں کہا۔ ہاں، اسی غلطی کی معافی مانگنے آیا ہوں، حیات علی نے لہجے میں شرمندگی پیدا کرتے ہوئے کہا۔ مگر راجہ صاحب کا حکم ہے کہ تمہیں دوبارہ کسی صورت حویلی میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ میں درس میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ کیا راجہ صاحب اپنی درس گاہ میں بھی اپنی پسند کے لوگوں کو آنے دیتے ہیں؟ تم ایسا کرنا، درس کے وقت آ جانا، اس دوران میں تمہارے بارے میں راجہ صاحب تک اطلاع میں پہنچا دوں گا۔ اگر ان کی اجازت ہوئی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر مجبوری ہے۔ حیات علی خاموش ہو گیا، لیکن درس کے وقت بھی اسے چوکیدار سے وہی جواب ملا۔ نہیں، راجہ صاحب کا حکم ہے کہ تمہیں ہرگز اندر نہ آنے دیا جائے، اور اب تم مجھ سے کوئی ضد مت کرو، میں صرف وہی کر سکتا ہوں جس کا حکم راجہ صاحب دیں۔ حیات علی ایک ٹھنڈی سانس لے کر واپس چل پڑا تھا۔ اب اور کوئی راستہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن داور شاہ نے جو انکشاف کیا تھا وہ بھی قابل غور تھا۔ اس سے تو یہ ثابت ہوتا کہ ثنا راجہ ہدایت خان کی تحویل میں ہے، لیکن راجہ ہدایت خان جس معیار کا انسان تھا، کوئی ایسی ترکیب نہیں تھی کہ اسے مجبور کیا جا سکے۔ ثنا پر عجیب کیفیت طاری تھی۔ عذاب اس طرح اچانک انسان کی زندگی میں چلے آتے ہیں، اس کا اس سے بڑا تجربہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ حیات علی بالکل ہی بودا ثابت ہوا، کچھ بھی نہیں کر پایا اس کے لیے، حالانکہ وہ صرف حیات علی کے کہنے پر یہاں آئی تھی۔ راجہ ہدایت خان اس رات کے عمل کے بعد دوبارہ اس سے نہیں ملا تھا، لیکن اسے ہر طرح کی آسائشیں حاصل تھیں۔ ملازمین اس کی خدمت میں لگے رہا کرتے تھے۔ جب وہ سامنے آتے تو ان کی نگاہیں جھکی ہوا کرتی تھیں اور وہ بڑی عزت بڑے احترام کے ساتھ اسے مخاطب کرتے، اس سے اس کی ضرورت پوچھتے۔ یہ سب کچھ اسے حاصل تھا، لیکن ظاہر ہے یہ اس کی زندگی کا مقصد نہیں تھا۔ راجہ ہدایت خان ایک خونخوار عفریت کی طرح اس کے ذہن پر مسلط تھا۔ پھر ایک دن وہ اس کے پاس آیا۔ کمبخت کا چہرہ انتہائی پرجلال تھا، دیکھ کر ہیبت طاری ہوتی تھی۔ اس رات جب اس نے قبر کھودی تھی اور اس میں کچھ نہ پا کر وہ واپس پلٹا تھا، تو اس کے انداز میں ایسی بھیانک کیفیت تھی کہ سوچ سوچ کر دل لرز جاتا تھا۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ اس کے بارے میں کسی خواب کا تصور اب ثنا کے ذہن سے نکل چکا تھا۔ بہرحال راجہ ہدایت خان اس کے پاس پہنچ گیا۔ کیسی ہو؟ اس نے گونجدار آواز میں پوچھا۔ ٹھیک ہوں۔ ثنا، مجھے مایوس مت کرو، مجھے یہ احساس مت دلاؤ کہ میں نے اتفاقی طور پر جس لڑکی کا انتخاب کیا ہے وہ مجھ سے غیر مطمئن ہے۔ آج پھر میں تم سے وہی باتیں دہراتا ہوں۔ تم نے اس دوران یہاں رہ کر یہ محسوس کر لیا کہ یہاں تمہاری عزت آبرو محفوظ ہے، کسی کی مجال نہیں ہے جو تمہیں نگاہ بھر کر دیکھ سکے۔ ثنا، میں تمہیں ایک اتنا بڑا مقام دینا چاہتا ہوں کہ تم نے خواب میں بھی نہ سوچا ہوگا۔ مجھ سے تعاون کرو۔ مختصر الفاظ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ فرزان میرا بدترین دشمن ہے۔ تم نے دیکھ لیا، اس نے تم سے سب کچھ جھوٹ کہا تھا۔ وہ اپنی قبر میں موجود نہیں ہے، اس نے پراسرار قوتیں حاصل کر لی ہیں اور اپنے عمل میں سرگرداں ہیں۔ ثنا کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اس نے کہا، لیکن راجہ صاحب وہ آپ کا دشمن کیوں ہے؟ وقت آنے دو ثنا، اس سوال کا جواب خود بخود تمہیں مل جائے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم خوشی سے میرے پاس رہو۔ ایک سوال کا جواب اور دیں گے راجہ صاحب؟ ہاں پوچھو۔ کیا میں حیات علی سے کبھی نہیں مل سکوں گی؟ راجہ ہدایت خان تھوڑی دیر تک سوچتا رہا اور پھر بولا، نہیں مل سکو گی، لیکن ابھی اس وقت تک نہیں جب تک میرے مقصد کی تکمیل نہ ہو جائے۔ اس سے فون پر بھی بات نہیں کر سکتی؟ نہیں ثنا، میں اس کے لیے تم سے معذرت خواہ ہوں، وہ مجھ سے دور ہو جائے گا۔
اسے جب تمہاری اصل حیثیت کا پتہ چلے گا تو وہ تمہارے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو جائے گا۔ خیر، تمہیں میری یہ بات ماننی ہی ہوگی۔ میں تمہیں اپنے ساتھ پھر کہیں لے جانا چاہتا ہوں۔ میں کیسے منع کر سکتی ہوں؟ راجا صاحب، ثنا نے جواب دیا، شکریہ، یہی میں بھی چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ مکمل تعاون کرو۔ یہ گاڑی جس میں راجا ہدایت خان اسے لے کر چلا تھا حویلی کے پچھلے دروازے سے باہر نکلی تھی۔ رات کی تاریکی میں روشنی جلائے بغیر وہ دور تک چلی گئی۔ اس دوران راجا ہدایت خان موبائل فون پر کسی سے پوچھتا رہا تھا کہ کوئی ان کے تعاقب میں تو نہیں ہے۔ جواب یہی ملا تھا کہ راستہ خالی ہے، آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ یہ سفر تقریباً سوا گھنٹے تک جاری رہا اور اس کے بعد تاریکی میں ڈوبے ہوئے ایک ڈاک بنگلے نما عمارت میں یہ گاڑی داخل ہو گئی تھی۔ عمارت میں بھی ایک خونخوار قسم کا چوکیدار موجود تھا جس نے بڑی نیاز مندی سے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا اور ہدایت خان نیچے اتر آیا تھا۔ وہ ثنا کو ساتھ لیے ہوئے اندر داخل ہو گیا اور پھر اندر ایک بڑے خال نما کمرے میں پہنچ گیا۔ یہاں بڑا معمولی سا فرنیچر پڑا ہوا تھا اور کوئی موجود نہیں تھا۔ راجا ہدایت خان ایک صوفے پر بیٹھ گیا اور اس نے ثنا کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ثنا، میں تمہیں ایک اہم راز سے آگاہ کرنے کے لیے یہاں لایا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں تمہارا امتحان بھی لینا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں کچھ بتانا اور دکھانا چاہتا ہوں، راجا ہدایت خان نے کہا اور پھر ہاتھ میں پکڑے ہوئے موبائل فون پر کسی کا نمبر ڈائل کر کے کہا، لے آؤ۔ جو لوگ اندر داخل ہوئے تھے ان میں ایک خاقان تھا، دوسرا نور دین اور مزید 3 افراد جو راجا ہدایت خان کے وفادار لگتے تھے، لیکن وہ اپنے ساتھ جن لوگوں کو لائے انہیں دیکھ کر ثنا کو جھرجھری سی آ گئی۔ یہ 2 جوان آدمی تھے جن کا حلیہ انتہائی خراب ہو رہا تھا۔ ان کے چہرے جگہ جگہ سے جلے ہوئے تھے، کان اور ہونٹ کاٹ دیے گئے تھے اور کٹے ہوئے ہونٹوں سے ان کے دانت نظر آ رہے تھے۔ ان کے جسموں پر چیتڑے جھول رہے تھے۔ اندر آتے ہی وہ 2 زانوں زمین پر بیٹھ گئے اور بڑی عجیب سی آواز میں راجا ہدایت خان سے معافیاں مانگنے لگے۔ ہونٹوں کے نہ ہونے سے ان کے جملے صحیح انداز میں نہیں نکل رہے تھے، لیکن ان کا مفہوم سمجھ میں آ رہا تھا۔ وہ زمین پر پیشانیاں رگڑ رگڑ کر زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ راجا ہدایت خان نے ثنا سے کہا، یہ میرے نافرمان ہیں، میں نے انہیں ایک اہم مقصد کے لیے راضی کیا تھا اور صلے کے طور پر میں نے ان کی زندگی سنوار دی تھی۔ 20-20 لاکھ روپے دونوں کو دیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ یہ چھوٹا سا کام کرنے کے بعد یہ آزاد ہوں گے اور جہاں چاہیں جا سکیں گے۔ یہ بالکل معمولی سے لوگ تھے اور 20-20 لاکھ کا انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا، لیکن ان بے وقوفوں نے نہ صرف وہ کام نہیں کیا بلکہ جن لوگوں کے خلاف انہیں کام کرنا تھا انہیں بھی صورتحال سے آگاہ کر دیا اور ان کی ہلاکت کا باعث بنے۔ مجھے 4 افراد کی زندگی ختم کرنا پڑی صرف ان کی حماقت کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے انہیں آگاہ کر دیا تھا۔ خیر چھوڑو، میں نے انہیں پکڑوا کر بلوا لیا اور اس کے بعد انہیں 14 دن کی زندگی دی، لیکن یہ زندگی میں نے ان کے لیے موت سے بدتر کر دی۔ آج ان کی نجات کا دن ہے۔ ہمیں ہاف ہر دیجیے باجا بابا۔ ان کے منہ سے عجیب و غریب آواز نکلی، لیکن مفہوم سمجھ میں آ رہا تھا۔ معاف نہ کرتا تمہیں تو تمہاری باقی زندگی اسی طرح گزرنے دیتا۔ معاف کر دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں واپسی کی اجازت دے دوں۔ خاقان، میرا مقصد صرف ثنا کو ان سے متعارف کرانا تھا۔ لے جاؤ انہیں اور دوسرے کمرے میں لے جا کر گولیاں مار دو۔ وہ لوگ رونے پیٹنے اور گڑ گڑانے لگے، لیکن خاقان کے ساتھ آنے والے انہیں مردہ کتوں کی طرح گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ صرف آخری بار میں تم سے اس طرح کا سلوک روا رکھ رہا ہوں ثنا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے الفاظ کو نہ دھمکی سمجھنا نہ دھوکہ۔ میں اپنے نافرمانوں کو اسی طرح کی اذیتیں دے کر ہلاک کر دیتا ہوں اور تم کبھی میری نافرمانی نہ کرنا۔ عشق، محبت، شادی، ساری چیزیں زندگی کا حصہ ہیں،
لیکن سب سے پہلی چیز زندگی ہوتی ہے، تم میرا مطلب سمجھ چکی ہوگی نا؟ وہ لڑکا جس پر قتل کا الزام ہے میرے تم سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق رہا ہو جائے گا، لیکن شرط وہی ہے کہ تمہیں مجھ سے تعاون کرنا پڑے گا۔ آؤ۔ یہ کہہ کر راجہ ہدایت خان اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اسی عمارت کے ایک گوشے میں ایک کمرے میں پہنچ کر اس نے کچھ عمل کیا اور اس کے نتیجے میں ایک تہخانے کا راستہ کھل گیا۔ نہ جانے وہ ثنا کو کہاں لے جا رہا تھا۔ ثنا کے قدم لرز رہے تھے۔ راجہ ہدایت خان نے یہ بات محسوس کر کے اسے سہارا دیا اور بولا، آؤ، میں تم پر ایک انتہائی انوکھا انکشاف کرنا چاہتا ہوں۔ ثنا بدستور دہشت سے کانپ رہی تھی۔ راجہ ہدایت خان کے بارے میں اسے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ انسان نہیں درندہ ہے۔ جو منظر ابھی اس نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا اس کی روح قبض کرنے کے لیے کافی تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ زندگی کی بازی ہار چکی ہے۔ اب نہ حیات علی اس کی مدد کو آ سکتا ہے اور نہ کوئی اور۔ یہ شخص اس قدر طاقتور ہے کہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے۔ ماں باپ بہن بھائی سے بغاوت کر کے ثنا نے اپنا گھر تو کھو ہی دیا تھا، لیکن اب جو کچھ اس پر گزر رہی تھی وہ اسے اپنی تقدیر کا حصہ سمجھتی تھی۔ کم از کم اپنے ماں باپ اور حیات علی کو وہ ایسے کسی حادثے کا شکار نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ کوئی 10-12 سیڑھیاں نیچے اترنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو ایک بہت ہی وسیع و عریض کمرے میں پایا۔ کمرہ روشن تھا۔ تھوڑے فاصلے پر ایک لڑکی مسیری پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دوری سے وہ اجڑی اجڑی نظر آتی تھی۔ ہدایت خان اور ثنا کو دیکھ کر وہ کسی قدر سمٹ گئی، لیکن اپنی جگہ سے اٹھی نہیں۔ راجہ ہدایت اسے لیے ہوئے لڑکی کے پاس پہنچ گیا۔ لڑکی نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر ثنا کو دیکھا تو راجہ نے مسکرا کر ثنا سے کہا، ثنا، اسے پہچانو، یہ کون ہے؟ ثنا کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ لڑکی کو اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ راجہ ہدایت خود ہی بولا، یہ رانیہ ہے۔ ثنا کو یہ نام جانا پہچانا محسوس ہوا اور پھر ایک لمحے کے اندر اندر اس کے ذہن میں ایک کلک سی ہوئی۔ شمشاد علی کو اس کی بیوی رانیہ ہی کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اور اسی قتل کے سلسلے میں اسے سزا ملی تھی۔ راجہ ہدایت نے کہا، ہاں، یہ وہی رانیہ ہے، شمشاد علی کی بیوی جسے اس نے قتل کر دیا تھا۔ یہ میری بہن ہے، میری ستیلی بہن۔ ثنا نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ اس کے دماغ میں جوار بھاٹے پیدا ہو رہے تھے، لیکن وہ پھر بھی کچھ نہ بولی تو ہدایت خان نے کہا، تمہیں تعجب ہو رہا ہوگا، مختصر الفاظ میں ساری حقیقت تمہیں بتائے دیتا ہوں۔ یہ ایک ضدی لڑکی ہے، یہ میری سگی بہن نہیں ہے۔ میرا باپ ایک غریب آدمی تھا، وہ اس حویلی میں نوکری کرتا تھا اور رانیہ کی ماں میرے باپ سے محبت کرتی تھی، جبکہ میرا باپ شادی شدہ تھا اور میں پیدا ہو چکا تھا۔ رانیہ کی ماں بھی شادی شدہ تھی، وہ اور اس کا شوہر یہیں رہتے تھے، لیکن رانیہ کی ماں اور میرے باپ کے درمیان تعلقات ہو گئے اور اس کے بعد سازشیں ہونے لگیں۔ رانیہ اپنی ماں کے پہلے شوہر کی بیٹی تھی۔ بہرحال یہ سارا سلسلہ چلتا رہا اور پھر جب رانیہ کے نانا کا انتقال ہو گیا تو رانیہ کی ماں نے سازش کر کے اپنے شوہر کو زہر دلوایا اور ساتھ ہی میری ماں کو بھی۔ اس میں میرے باپ کا بھی ہاتھ تھا۔ اس نے میری ماں کی موت کے بعد رانیہ کی ماں سے شادی کر لی اور اس طرح وہ اس حویلی کا مالک بن گیا، لیکن رانیہ کی ماں چالاک عورت تھی۔ اپنے باپ کی طرف سے منتقل ہونے والی جائیداد کے بارے میں اس نے ایک وصیت نامہ تیار کرایا اور اسے کہیں محفوظ کر دیا۔ اس وصیت نامے میں حویلی اور جائیداد کے سلسلے میں کچھ خاص ہدایات تھیں۔ پھر میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور رانیہ کی ماں نے مجھے حویلی سے نکالنے کا حکم صادر کر دیا، لیکن اس وقت میں بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ مجھے پراسرار علوم سیکھنے میں دلچسپی تھی اور میں اس سلسلے میں بہت کچھ کر رہا تھا۔ لوگ مجھے اس حویلی کا مالک سمجھتے تھے، لیکن میری ساری حیثیت ان کاغذات میں چھپی ہوئی تھی جنہیں رانیہ کی ماں نے کہیں محفوظ کر دیا تھا اور رانیہ کو ان کا علم تھا۔ پھر میں نے رانیہ کی ماں کو بھی ہلاک کر دیا کیونکہ وہ مجھ سے دشمنی پر آمادہ ہو گئی تھی۔
اس کے لیے میں نے بہت ماہرانہ پروگرام بنایا تھا۔ مجھ پر کوئی کسی طرح کا شک نہیں کر سکا، لیکن مجھے اس وصیت نامے کی تلاش تھی۔ میں نے ہر طرح سے رانیہ کو مجبور کیا کہ وہ وصیت نامہ میرے حوالے کر دے، لیکن رانیہ میری نیت کو سمجھتی تھی۔ بہرحال میں نے اس کے ساتھ سگے بھائیوں جیسا سلوک شروع کر دیا تاکہ وہ نرم ہو جائے، یہاں تک کہ اس نے ایک لڑکے کو پسند کیا جس کا نام شمشاد علی تھا، اور میں نے رانیہ کی شادی اس لڑکے سے کر دی۔ میں نے رانیہ سے کہا کہ وہ کاغذات مجھے دے دو تاکہ میں ساری دولت اور جائیداد اپنے نام منتقل کرا لوں۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ ساری زندگی عیش و عشرت سے گزارے گی، اس کے شوہر کو جو کچھ بھی چاہیے میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن رانیہ وہ کاغذات میرے حوالے کرنے پر تیار نہیں ہوئی۔ تم دیکھ رہی ہو نا، اسے غور سے دیکھو اور دیکھتی رہو۔ راجہ ہدایت خان نے اپنی بات روک کر ثنا سے کہا۔ ثنا کچھ نہیں سمجھی تھی، لیکن وہ اس کہانی کو غور سے سن رہی تھی۔ ہدایت خان بولا، میں رانیہ کو مجبور کرتا رہا، اور اس کے بعد ایک دن غصے کی حالت میں نے ایک فیصلہ کیا۔ میں نے رانیہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اصل میں نہیں۔ اصل میں اس کی جگہ ایک دوسری ملازمہ جو رانیہ نہیں تھی، رانیہ جیسی تھی، ہلاک کر دی گئی، اور میں نے اس طرح کے حالات پیدا کیے کہ شمشاد علی اپنی بیوی کا قاتل ثابت ہو جائے۔ وہ گرفتار ہو گیا۔ رانیہ کو میں نے زندہ رکھا اور اسے استح خانے میں پہنچا دیا۔ شمشاد علی کو میں نے موت کی سزا نہیں ہونے دی، اسے عمر قید میں تبدیل کرا دیا۔ حالانکہ میں چاہتا تو 50 عینی گواہ پیش کر سکتا تھا، لیکن میں نے گنجائش رکھی تھی۔ آج بھی رانیہ سے میں یہی کہتا ہوں کہ اگر وہ شمشاد علی کو بچانا چاہتی ہے تو کاغذات میرے حوالے کر دے، ورنہ وہ یہاں مر جائے گی اور اس کا شوہر جیل کی سلاخوں کے پیچھے۔ جائیداد دولت تو میرے پاس ہے ہی، میں نے اپنی ساکھ تو بنا ہی لی ہے۔ اتنے بڑے بڑے لوگ میرے مرید بن چکے ہیں کہ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہاں، ذرا مجھے جائیداد وغیرہ کی تفصیل معلوم ہو جائے گی، اور یہ میرے لیے ایک اضافی عمل ہے۔ کیونکہ راجہ ہدایت خان کچھ اور کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ نہ جانے وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ اس گفتگو کے دوران وہ لڑکی جس کا چہرہ دہشت سے سفید پڑا ہوا تھا، وہ آنکھیں پھاڑے ٹکر ٹکر ان دونوں کو دیکھتی رہی تھی۔ ثنا کو اس پر بے حد رحم آ رہا تھا۔ راجہ ہدایت خان نے کہا، سمجھی رانیہ، اگر تم کاغذات ہمارے حوالے کر دو تو میں تمہارے شوہر کو رہا کرا کے تم دونوں کو ملک سے باہر نکال دوں گا، ورنہ پھر تم خود سوچ لو، بولو، کیا تم کاغذات میرے حوالے کرنے کو تیار ہو؟ میرے علم میں ایسا کوئی کاغذ یا کاغذات نہیں ہے راجہ صاحب، آپ یقین کریں یا نہ کریں، لڑکی نے نکات بھری آواز میں کہا۔ اس کی آواز بے حد کمزور تھی۔ ثنا کو اس پر بے حد رحم آ رہا تھا، لیکن اس سے کہیں زیادہ قابل رحم حالت اس کی اپنی تھی۔ راجہ ہدایت خان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ چند لمحات وہ اسی طرح کھڑا دانت پیستا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، انتظار کرو، مگر اس بات کو ذہن میں رکھو کہ جس دولت و جائیداد کو تم بچانا چاہتی ہو وہ تمہارے لیے بالکل بے مقصد ہے، کسی کام نہیں آئے گی وہ تمہیں اسی جگہ مرنا ہوگا۔ ویسے دنیا کی نگاہوں میں تو تم مر چکی ہو، تمہاری تدفین تک ہو چکی ہے، کون تمہارے بارے میں سوچے گا؟ ہاں، اگر زندگی چاہتی ہو تو اپنی اور اپنے شوہر کی، تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اسی شکل میں کہ وہ کاغذات تم میرے حوالے کر دو۔ آپ یقین کریں راجہ صاحب، رانیہ نے کہنا چاہا، لیکن راجہ ہدایت خان کے حلق سے بھیڑیوں جیسی غراہٹیں نکلنے لگیں۔ اس نے کہا، آؤ ثنا، ابھی اسے کچھ اور وقت چاہیے۔ وہ ثنا کا ہاتھ پکڑ کر واپس چل پڑا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی اعصابی کیفیت کافی خراب ہو گئی ہو۔ تہہ خانے سے باہر آنے کے بعد اس نے کہا، میں تم سے 2 گھنٹے کے بعد ملاقات کروں گا۔ غصے کی حالت میں میری کیفیت بہتر نہیں رہتی، چلو میں تمہیں تمہارے کمرے تک چھوڑ دوں۔ وہ ثنا کو لے کر دوسرے تہہ خانے میں آیا جہاں اس نے ثنا کو رکھا ہوا تھا، اور پھر اسے وہیں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ جیسے ہی وہ نگاہوں سے اوجھل ہوا،
ثنا کے جسم میں تھر تھری سی دوڑ گئی، وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ پہلے اسے ان دونوں مظلوموں کا خیال آیا جن کے ساتھ انتہائی وحشیانہ سلوک کیا گیا تھا۔ راجہ ہدایت خان ثنا کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ وہ اس طرح کے کام بھی کر سکتا ہے۔ انسانوں کی زندگی سے کھیلنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، اور پھر اس کے بعد انہیں گولی مار دی گئی تھی۔ ثنا نے فائروں کی آوازیں سنی تھیں اور پھر رانیاں۔ کاش ایسا کوئی ذریعہ مل جاتا کہ یہ ساری باتیں حیات علی کو بتائی جا سکتیں، استحقاقی کی نشاندہی کی جا سکتی تھی۔ شمشاد علی تو خود بخود آزاد ہو جاتا، کیونکہ جس عورت کے قتل کے الزام میں وہ سزا بھگت رہا تھا وہ تو زندہ سلامت موجود تھی، پھر سزا کیسی؟ لیکن راجہ ہدایت خان جیسے شیطان کے خلاف کوئی کارروائی کرنا بھی تو ایک مشکل کام تھا۔ میں کیا کروں؟ کس مشکل میں گرفتار ہو گئی؟ وہ دیر تک سوچتی رہی۔ 2 گھنٹے کے بعد راجہ ہدایت خان نے اسے آنے کی دھمکی دی تھی۔ تمام سوچوں کے بعد ثنا کو یہی فیصلہ کرنا پڑا کہ وہ جس طرح بھی ہو سکے راجہ ہدایت خان سے تعاون کر کے اپنے اہل خاندان اور حیات علی کی جان بچائے۔ پھر 2 گھنٹے کے بعد راجہ ہدایت خان خود اس کے پاس نہیں آیا، بلکہ اس کے 2 ملازم آئے تھے۔ راجہ صاحب آپ کو بلاتے ہیں، انہوں نے موت پانا لہجے میں کہا، اور ثنا اٹھ کھڑی ہوئی۔ ملازم اسے لے کر ایک ایسے کمرے میں آئے تھے جسے ثنا نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ حویلی میں تو کمروں کی کمی تھی نہیں، یہ کمرہ بھی بہت شاندار طریقے سے آراستہ کیا گیا تھا۔ راجہ ہدایت خان اب کافی پرسکون نظر آ رہا تھا۔ ایک بہت ہی خوبصورت دیوان پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے خوشنما پھل رکھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، آؤ ثنا، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ یہاں تم عزت و آبرو کے ساتھ وقت گزار رہی ہو؟ خیر، یہ کوئی احسان نہیں ہے تم پر، تم خود بہت اچھی لڑکی ہو۔ ثنا، سچ بتاؤ، کیا تم میرے بارے میں یہی خواب دیکھنا نہیں چاہتی تھی جس کی تفصیل خود میں نے تمہیں بتا دی ہے؟ اور کیا معلوم کرتی تم اپنے خواب میں؟ میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بہرحال راجہ ہدایت خان سے تو تمہیں واقفیت حاصل ہو ہی چکی، اور ثنا، اگر تم ذرا بھی ذہین ہو تو اس بات کو تم ضرور سوچ سکتی ہو کہ جو شخص تمہیں اپنا اتنا گہرا راز دے سکتا ہے وہ اتنا بیوقوف تو نہیں کہ کسی کو اس طرح اپنا رازدار بنا لے۔ کوئی اور نہیں، تم راجہ ہدایت خان کو زمین بوس کر سکتی ہو، تم اسے برباد کر سکتی ہو۔ اس کے بہت سے ذرائع ہیں، وہ بھی میں تمہیں خود ہی بتا دوں گا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ بتانا گویا اپنا امتحان لینے کے مترادف ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ راجہ ہدایت خان کہاں کمزوری برت رہا ہے۔ ثنا، بات بہت چھوٹی نہیں ہے، میں نے اتنا علم حاصل کر لیا ہے کہ اب میں انسانوں سے بآسانی کھیل سکتا ہوں۔ اصل میں انسانی فطرت میں ایک بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے، اور وہ کمزوری ہے دولت۔ میں اس دولت کو کیوں اور کس کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہوں اسے سیغہ راز میں رہنے دو، کیونکہ یہ میری زندگی کا دوسرا پہلو ہے، اور میں اس دوسرے پہلو کو ابھی منظر عام پر نہیں لانا چاہتا۔ وقت اگر کبھی اس کی رہنمائی کر دے تو کر دے، ورنہ خیر چھوڑو ان باتوں کو۔ تو میں تم سے یہ کہہ رہا تھا ثنا کہ میں نے تمہیں یہ جو سب کچھ بتا دیا ہے وہ اس لیے بتا دیا ہے کہ اب تم راجہ ہدایت خان کی دستے راست ہوگی، اپنی خوشی سے نہ سہی نہ خوشی سے۔ اس کمینے فرزان نے بڑی چالاکی سے کام لیا تھا کہ اپنا علم تمہیں دے کر خود روپوش ہو گیا میرے ڈر سے، اور اب بھی وہ چور نہ جانے کہاں چھپا ہوا ہے، شاید میرے کہیں آس پاس ہی ہو، لیکن میں اسے زندگی کا ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ صحیح معنوں میں وہ موت کے بعد بھی یاد رکھے گا۔ خیر ثنا، سنو، دولت میری بہت بڑی کمزوری ہے، اور میں اتنی دولت حاصل کر لینا چاہتا ہوں کہ دنیا کے ان بڑے بڑے لوگوں میں شامل ہو جاؤں جن کے نام نمبروں کے ساتھ اخبارات میں شائع ہوتے ہیں۔ میں بھی کئی جزیروں کا مالک بننا چاہتا ہوں۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے سمندری جہاز دنیا بھر کی سیر کریں اور میرے نام کو روشن کریں، اور اس کے لیے میں جدوجہد کر رہا ہوں۔ تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا،
کیونکہ بالکل اتفاقی طور پر تم مجھے مل گئی ہو۔ اس چور نے تو یہ سمجھا تھا کہ وہ تمہیں اپنے طور پر استعمال کرے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ واسطہ کس سے پڑا ہے۔ ثنا، میں تمہیں رانیہ کے پاس اس لیے لے گیا تھا کہ اب تم رانیہ کا خواب دیکھو اور اس خواب میں وہ جگہ تلاش کرو جہاں اس نے کاغذات چھپائے ہیں۔ یہ کام تم بآسانی کر سکتی ہو اور تمہیں میرے لیے یہ سب کچھ کرنا ہوگا۔ ثنا صبر و سکون کے ساتھ راجہ ہدایت خان کا مقصد سن اور سمجھ رہی تھی۔ اس نے کچھ دیر تک سوچا، پھر بولی، راجہ صاحب، بے شک مجھے وہی کرنا ہوگا جو آپ کہیں گے، لیکن ایک بات آپ بھی تسلیم کریں، وہ یہ کہ اگر کسی کو اپنا مخلص کرنا ہو تو پہلے اس سے مخلص ہوا جاتا ہے۔ راجہ ہدایت خان نے حیران نگاہوں سے ثنا کو دیکھا تھا، پھر اس نے کہا، جو کہنا چاہتی ہو واضح الفاظ میں کہو، میں تمہیں مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ نے کہا تھا کہ ثنا، شمشاد علی کو آزاد کر دیا جائے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ پہلے شمشاد علی کو آزاد کر دیں۔ راجہ ہدایت خان پرخیال نگاہوں سے ثنا کو دیکھنے لگا تھا، پھر اس نے گردن ہلا کر کہا، ٹھیک ہے، وہ آزاد ہو جائے گا، لیکن ایک بار پھر میں تمہیں اپنی وہ شرط یاد دلانا چاہتا ہوں جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ تم میرے لیے ایک اہم حیثیت اختیار کر گئی ہو۔ یوں سمجھ لو کہ جو کچھ میرے دل میں ہے اس کی تکمیل میں تمہارا بڑا ہاتھ ہوگا۔ تم میرے لیے خواب دیکھو گی، سچے خواب، اور میں ان خوابوں سے اپنے آئندہ راستے منتخب کروں گا۔ تم مجھ سے یہ کبھی نہیں پوچھو گی کہ جس کے بارے میں تم نے کوئی خواب دیکھا ہے وہ کون ہے، کیا ہے، یا میں اس کے لیے کیا کرنا چاہتا ہوں، اور میں تمہیں وہ مقام دوں گا کہ تم ایک اعلیٰ ترین شخصیت کی حیثیت سے ابھرو گی اور تمہیں ایک نام، ایک شہرت حاصل ہوگی۔ ثنا، دل اور محبت کی کہانیاں تو اونچ نیچ پر بکھری ہوئی ہیں، لیکن وہ لوگ عقل مند ہوتے ہیں جو صرف محبت کی آگ میں جل کر راکھ نہیں ہو جاتے، وہ اپنا مقام پانے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ محبت بھی ساتھ ساتھ چلے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مجھے معاف کرنا، بحالت مجبوری میں تمہیں بار بار ایک چیز کا احساس دلاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اپنے آپ سے انحراف کرنے والوں کو میں کبھی معاف نہیں کرتا۔ یہ میری کمزوری ہے۔ میں تمہیں قید کر کے نہیں رکھوں گا بلکہ مکمل آزادی دوں گا، لیکن اس بات کو تم یاد رکھو گی کہ مجھ سے ایک لمحے کا انحراف تمہیں موت سے بدتر سزا دے گا، اور موت سے بدتر سزا یہ ہوگی کہ تمہارے خاندان کے افراد ایک ایک کر کے زندگی سے محروم ہوتے جائیں گے۔ حیات علی پر بھی زندگی تنگ ہو جائے گی، وہ ایک کوڑی کی حیثیت سے سڑکوں پر مارا مارا پھرے گا، تو یقیناً تمہیں ان باتوں سے خوشی نہیں ہوگی۔ یہ کام میں کروں گا اور تمہیں ان کی شکلیں دکھاتا رہوں گا۔ رانیہ کی طرح تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ میں تمہیں دکھاؤں گا کہ راجہ ہدایت خان سے انحراف کتنی بڑی تباہی کا باعث بن جاتا ہے۔ ایک بار پھر میں تم سے معافی چاہتا ہوں کہ میں تمہیں یہ دھمکیاں دینے پر مجبور ہوں، کیونکہ تم میرے ارادوں کا سنگ میل ہو۔ تم وہ کر سکتی ہو جو میں چاہتا ہوں، اور تمہیں وہی کرنا ہوگا۔ باقی سب کچھ تمہاری خواہش کے مطابق ہوگا۔ اور سنو، تم حیات علی کے ساتھ شمشاد علی کے گھر گئی تھی۔ اس کی ماں، بہن اور باپ سے تم دونوں نے شمشاد علی کی آزادی کی جدوجہد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اگر شمشاد علی کو جیل سے آزاد کرا کے تم خود اس کے گھر جاؤ اور اسے اس کے والدین کے حوالے کرو تو کیا تمہیں خوشی نہیں ہوگی؟ ثنا، جو راجہ ہدایت خان کی باتوں سے دہشت زدہ ہو کر اندر ہی اندر کانپ رہی تھی، شمشاد علی کے بارے میں یہ سن کر حیران رہ گئی، اور اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، کیا حیات علی بھی میرے ساتھ ہوگا؟ نہیں، ایک ایسے وقت تک جب تک حیات علی کو یہ احساس نہ ہو جائے کہ راجہ ہدایت خان کی مخالفت اسے کچھ نہیں دے گی، اس وقت تک میں تمہیں حیات علی کے سامنے نہیں لا سکتا۔ اگر میرے اس پروگرام میں کوئی تبدیلی آ جائے کسی خاص وجہ سے تو دوسری بات ہے۔ ہاں، جب اسے یہ احساس ہو جائے گا کہ اسے اپنی محبت کو پانے کے لیے بھی ہدایت خان ہی کا سہارا درکار ہے، تو شاید میں اسے اپنے جوتوں کے درمیان جگہ دے دوں، کیونکہ اور بھی بہت سے ایسے ہیں جو میرے جوتوں کے ساتھ پرورش پا رہے ہیں۔
راجہ ہدایت خان کی آواز میں نمرود بول رہا تھا۔ بہرحال خدا کے پاس ہر نمرود کے لیے عذاب موجود ہے، صرف وقت کی دیر ہوتی ہے جب آسمانوں سے احکامات جاری ہو جائیں۔ ثنا لرز رہی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر گردن جھکا دی۔ اس وقت راجہ ہدایت خان کا ستارہ عروج پر تھا۔ وہ جو چاہتا کر سکتا تھا۔ ایک انتہائی قیمتی لینڈ کروزر ثنا کو شہر لے گئی تھی۔ ثنا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سینٹر جیل ہے، اور پھر کوئی 10 منٹ اسے انتظار کرنا پڑا۔ اس کے بعد اس نے شمشاد علی کو حیران پریشان لڑکھڑاتے قدموں سے باہر آتے ہوئے دیکھا۔ ثنا کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ شمشاد علی کو ڈرائیور کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ اس کی قوت گویائی جیسے ختم ہو گئی تھی۔ لینڈ کروزر چل پڑی۔ جو لوگ ثنا کو لے کر شہر آئے تھے انہیں محفوظ علی کا گھر بھی معلوم تھا۔ محفوظ علی کے گھر کے پاس رک کر ان میں سے ایک شخص نے ثنا سے کہا، میڈم، وہ سامنے اس کا گھر ہے، آپ اسے گھر لے جائیے۔ ثنا کی اپنی حالت بہتر نہیں تھی، لیکن دل میں وہ جس قدر خوشی محسوس کر رہی تھی اس کا دل ہی جانتا تھا۔ شمشاد بدستور لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھتا رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ عالم ہوش میں ہے یا وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ دروازہ کھولنے کے لیے محفوظ علی کی بیگم ہی آئی تھی، حسرت و یاس کی تصویر۔ شمشاد علی کو دیکھا تو منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ شمشاد علی کے بازوؤں میں جھول گئیں۔ شمشاد علی کے حلق سے بھی آوازیں نکل رہی تھیں۔ وہ اماں اماں پکار رہا تھا۔ اندر سے بہن اور محفوظ علی بھی باہر نکل آئے، اور پھر جو منظر نگاہوں کے سامنے آیا اس کا تصور بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ ثنا نے محفوظ علی سے کہا، آپ کی امانت آپ کے حوالے۔ میں اور خیات علی آپ سے یہی کہہ کر گئے تھے کہ شاید ہم آپ کے لیے کچھ کر سکیں۔ شمشاد علی کو آزادی مل گئی ہے اور اب وقت اپنے فیصلے خود کرے گا۔ میں پھر آؤں گی آپ کے پاس، میرے حق میں دعا کیجیے۔ بیٹی محفوظ علی نے کچھ کہنا چاہا۔ نہیں، میری واپسی ضروری ہے، ثنا نے کہا اور آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی آنکھوں کے ساتھ واپس مڑ گئی۔ اندر تو کسی کو ہوش ہی نہیں تھا۔ ماں، باپ، بہن، بھائی سب لپٹے ہوئے تھے۔ شمشاد علی کی والدہ کو شمشاد علی کے بازوؤں میں ہی ہوش آ گیا تھا اور وہ چیخ چیخ کر ہیجانی انداز میں کہہ رہی تھیں، میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، ہمارا گھر پھر سے آباد ہو گیا۔ پڑوس کے لوگ دروازے پر جمع ہوتے جا رہے تھے۔ ثنا واپس آ کر لینڈ کروزر میں بیٹھ گئی اور لینڈ کروزر چل پڑی۔ ثنا کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ قربانی تو دینی پڑی، لیکن ایک گھر کو اس کا چراغ مل گیا۔ کاش شمشاد علی مستقل طور پر آزاد ہو کر آیا ہو۔ پھر یہ الفاظ اس نے راجہ ہدایت خان کے سامنے ادا کیے، راجہ صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا درجہ بہت بلند ہے۔ آپ وہ کچھ کر سکتے ہیں جس کے بارے میں کوئی دوسرا سوچ بھی نہ سکے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے ایک سوال کروں؟ ہاں ضرور۔ کیا شمشاد علی مستقل بنیادوں پر آزاد ہوا ہے؟ راجہ ہدایت خان نے کچھ لمحے سوچا اور پھر بولا، دیکھو ثنا، میں نے رانیہ کو وہ کاغذات بتانے کے لیے مجبور کیا تھا اور پھر شمشاد علی کو اس کا قاتل بنا کر سزا دلوا دی تھی، صرف اس بنیاد پر کہ شاید رانیہ اپنی محبت اور اپنے شوہر کو آزادی کے لیے زبان کھول دے۔ لیکن وہ بہت سخت گیر نکلی اور اس نے ان تمام تر مصائب کے باوجود زبان نہیں کھولی۔ شمشاد علی کو میں نے مستقل طور پر آزادی دلا دی ہے۔ کچھ تعلقات میرے ہیں جن کی بنا پر میں نے یہ سب کچھ کر دیا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا عمل سامنے آیا کہ اس کے ذریعے مجھے رانیہ کی زبان کھلنے کے امکانات پیدا ہوئے تو میں اسے رانیہ کے سامنے قتل بھی کر سکتا ہوں۔ بہرحال اس وقت اسے جیل سے مکمل آزادی مل گئی ہے اور اب بہت بڑی ذمہ داری تمہارے کندھوں پر ہے۔ تمہیں رانیہ کے پاس میں اس لیے لے گیا تھا کہ اس کی شخصیت کو جانچو، اس کا خواب دیکھو اور اس خواب میں وہ لمحے تلاش کرو جب اس نے جائیداد کے وہ کاغذات محفوظ کیے تھے۔ یہی تمہاری ذمہ داری ہے
کاش کاش میں اتنا کہہ کر ثنا خاموش ہو گئی تھی۔ حیات علی اپنی جیسی ہر کوشش کر چکا تھا۔ راجہ ہدایت خان کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا اور اس کا کوئی کمزور پہلو تلاش کر رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے راجہ کو مجبور کر کے اس سے ثنا کو حاصل کر کے لے آئے۔ اسے یہ شواہد تو مل گئے تھے کہ ثنا راجہ ہی کے قبضے میں ہے، لیکن ابھی تک ایسا کوئی ذریعہ ہاتھ نہیں آیا تھا جس سے راجہ کو مجبور کیا جا سکے۔ اس کے تعلقات بھی اس قدر زبردست تھے کہ اسے قانونی طور پر بھی مجبور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کا ایک اور زبردست ثبوت اس وقت ملا جب ایس ایس پی سجاد حسین کے عدلی نے اسے ایس ایس پی کا سلام دیا۔ صاحب آپ کو آفس میں بلا رہے ہیں۔ حیات علی نے سجاد حسین کو سلوٹ کیا تو انہوں نے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ حیات علی کے بیٹھنے کے بعد انہوں نے کہا، ایک خبر ہے، اسے دل چاہے تو خوشخبری کہہ سکتے ہو۔ جی سر۔ حیات علی نے سوالیہ نگاہوں سے سجاد حسین کو دیکھا۔ شمشاد علی آزاد ہو گیا، ایس ایس پی سجاد حسین نے کہا۔ حیات علی کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلی اور وہ حیران نگاہوں سے سجاد حسین کو دیکھتا رہا تو انہوں نے کہا، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں حیات علی، اس میں ہر چیز ممکن ہے، اور پھر کم سے کم اتنا تو تمہیں اندازہ ہو ہی چکا ہے کہ راجہ ہدایت خان بہت باروق اور بارسوخ شخص ہے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے جناب، لیکن بھلا شمشاد علی کی آزادی کیا معنی رکھتی ہے؟ بہت سی باتیں ہیں سوچنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق ثنا کی گمشدگی سے ہو۔ حیات علی کے ذہن میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ پچھلے کچھ دن اس کے لیے جس قدر ہولناک گزرے تھے، انہوں نے اس کا ذہن کسی حد تک معاف کر دیا تھا۔ رات رات بھر جاگ کر ثنا کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ اس بات کو وہ کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کہ ثنا اس کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہوئی ہے، اور کون جانے اب تک اس پر کیا بیت چکی ہو۔ کوئی رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ بہرحال سجاد حسین نے کہا، کیا کہتے ہو اب اس بارے میں؟ میری رائے تو یہ ہے کہ ہم شمشاد علی کے گھر جا کر ان سے ملیں اور اس سے ساری صورتحال معلوم کریں۔ ویسے میں نے انسپکٹر الیاس کو جیل بھیجا ہے اور اسے ہدایت کی ہے مکمل طور سے شمشاد علی کی رہائی کی تفصیل معلوم کر کے آئے۔ پہنچنے والا ہوگا، اس کا انتظار کر لیتے ہیں، پھر شمشاد علی سے ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا نکلتا ہے۔ حیات علی کے دل میں بھی یہ خیال آ رہا تھا کہ اگر اس سلسلے میں ثنا کا کوئی ہاتھ ہے تو ہو سکتا ہے شمشاد علی سے کچھ تفصیلات معلوم ہو جائیں۔ انسپکٹر الیاس کو واپس آنے میں تقریباً 20 منٹ اور لگ گئے اور اس کے بعد وہ سجاد حسین کے دفتر پہنچ گیا۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے سجاد حسین کی طرف دیکھا اور پھر حیات علی کی طرف، تو سجاد حسین نے کہا، ہاں الیاس بتاؤ، کیا صورتحال رہی؟ جیلر صاحب نے بڑے تلخ انداز میں کہا کہ اس طرح کے بڑے کام بڑے لوگوں کے ذریعے ہی ہوتے ہیں۔ ایس ایس پی صاحب اگر چاہیں تو سرکاری طور پر مجھ پر دباؤ ڈال کے مجھ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ بات دوستانہ انداز میں بتانے کی نہیں ہے، کیونکہ مجھے بھی جینا ہے۔ سجاد حسین سر ہلانے لگے، پھر بولے، جس طرح جیلر صاحب نے شمشاد علی سے ملاقاتوں پر پابندی لگا رکھی تھی اور اس سلسلے میں ہمیں جو تگ و دو کرنا پڑی، اس سے مجھے اسی بات کا اندازہ تھا، لیکن صورتحال پر یقین کر لینے میں کوئی دقت نہیں ہوتی کہ اس سلسلے میں کون آگے بڑھ کر کام کرنے کا ذریعہ بنا ہے۔ ٹھیک ہے، تم آرام کرو الیاس۔ انسپکٹر الیاس سلوٹ کر کے باہر نکل گیا تو سجاد حسین نے کہا، میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی اور صورتحال تبدیل ہو جائے، ہمیں شمشاد علی سے ملنا چاہیے۔ جہاں تک رہی جیلر کی بات، تو میں اس طرح کے معاملات کو سمجھتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ راجہ ہدایت خان کی مداخلت کے بغیر اس طرح شمشاد علی کی رہائی ممکن نہیں ہو سکتی۔ تم ایسا کرو، گھر جاؤ، لباس تبدیل کرو اور میرے گھر پہنچ جاؤ، وہاں سے ہم دونوں ساتھ چلیں گے۔ ظاہر ہے وردی میں جانے کا مطلب ہے کہ مزید کچھ الجھنیں مول لے لی جائیں۔ حیات علی نے سجاد حسین کی بات سمجھ لی۔ وہ دونوں اس کچی آبادی میں پہنچے
جہاں شمشاد علی اور اس کے والد محفوظ علی کی رہائش گاہ تھی۔ اس گھر میں تو جیسے عید ہو رہی تھی۔ قرب و جوار کے لوگ بھی خوش نظر آ رہے تھے۔ حالانکہ شمشاد علی کی رہائی کو خاصا وقت گزر چکا تھا، لیکن غریب علاقوں میں ایک دوسرے کی خوشیاں ہی بانٹنے کا رواج ہوتا ہے۔ پڑوس کے لوگ ابھی تک اس گھرانے کو مبارکبادیں دے رہے تھے۔ 2 اجنبی لوگوں کے آنے کی اطلاع ملی تو محفوظ علی نے انہیں دروازے پر خوش آمدید کہا۔ ایک نگاہ میں ہی اس نے حیات علی کو پہچان لیا۔ محفوظ نیاز مندی سے حیات علی کے پیروں کی جانب جھکا تو حیات علی نے اس کے دونوں شانے پکڑ کر اسے سیدھا کیا اور بولا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میرے بزرگ ہیں، مجھے گناہگار کر رہے ہیں؟ بیٹے، تم نے اس گھر میں چراغ روشن کر دیا ہے، ورنہ ہم تو تاریکیوں ہی میں بھٹک رہے تھے۔ آؤ اندر آ جاؤ۔ آئیے صاحب، آپ بھی آ جائیے، اس نے سجاد حسین سے کہا اور دونوں اندر داخل ہو گئے۔ گھر میں اندر چند افراد موجود تھے جن کا تعلق باہر سے تھا۔ سامنے شمشاد علی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور دونوں کو حیران نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ غالباً وہ ایس ایس پی سجاد حسین کو بھی پہچانتا تھا۔ اس کی ہمت نہ بڑھی کہ آگے بڑھے، بس آہستہ سے سلام کر کے خاموش ہو گیا۔ بیٹے، یہ انسپکٹر حیات علی ہیں۔ میں جانتا ہوں ابو، میں جانتا ہوں، اور بیٹا انہوں نے تمہاری رہائی کے لیے کوشش کی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی کوشش میں کامیاب ہو سکے ہیں۔ ہم تو مرنے کے بعد بھی ان کا احسان نہیں اتار سکتے۔ ثنا بٹیا نہیں آئی؟ محفوظ علی نے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، وہ پہنچا کر گئی تھیں وہ شمشاد علی کو۔ ہم تو انہیں وہ عزت بھی نہیں دے سکے جو دینی چاہیے تھی۔ جی؟ حیات علی نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، ثنا بیٹی ہی تو تھی جو شمشاد علی کو لے کر آئی تھی۔ حیات علی کچھ بولنے ہی والا تھا کہ ایس ایس پی سجاد حسین نے اس کا شانہ دبا دیا۔ پھر اس نے شمشاد علی سے کہا، شمشاد علی، 1-2 باتیں تم سے پوچھنی ہیں، کچھ وقت دے سکو گے؟ آپ حکم دیجئے جناب۔ تھوڑی سی تفصیل مجھے رانیہ کے قتل کے بارے میں بتاؤ۔ شمشاد علی کا چہرہ اتر گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا،